اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رحمتوں کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، اور اس میں اماموں کی ولادت ہے۔ خاص طور پر آج امام علی نقی علیہ السلام، علی الہادی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور اس مناسبت سے ہم سب سے پہلے اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام حضرات کو امام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام سے مخصوص جو انہوں نے اپنے ایک زیارت تعلیم کی ہے، زیارت جامعہ، بہت ہی عظیم المعانی اور بڑے دقیق اس کے معانی ہیں، مفاہیم ہیں، جس کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی ہم کسی روضے پر جائیں تو اس زیارت کو ضرور پڑھیں، یعنی کسی بھی امام کی زیارت کرنے جائیں تو زیارت جامعہ پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اور اس زیارت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے جو آداب، جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی معصوم کے روضے پر زیارت کی غرض سے جائیں تو فوراً داخل نہ ہوں، اذن دخول لینے کے بعد پہلے 30 مرتبہ اللہ اکبر، پھر تھوڑا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھیں، اور پھر 30 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیں، اور پھر 40 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ پوری مکمل تسبیح سودانی کی، یعنی 100 مرتبہ اللہ اکبر مکمل ہو جائیں، تب ہم اس زیارت کا آغاز کریں۔ اس کے پیچھے فلسفہ جو حکمت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زیارت ائمہ معصومین کی فضیلتوں کو بیان کرتی ہے، ان کے کمالات کو، ان کے فضائل کو بیان کرتی ہے، اور یقیناً یہ اتنے عظیم معانی رکھتی ہے زیارت کہ اس کے لیے پہلے ہم سے تاکید کی گئی ہے کہ ہم اللہ اکبر کہیں، کیونکہ اس میں ایسے ایسے مطالب بیان کیے ہیں کہ جو انسان پڑھ کر سوچ حیرت میں پڑ جائے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلو کا یا ان کے خدا ہونے کا زعم پیدا کرے اور وہ گمان پیدا کرے کہ معاذ اللہ یہ خدا تھے۔ لہٰذا ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے زیارت میں، اور اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ ہم اللہ اکبر کی تسبیح اس طرح سے 30 اور 30 اور 40 مرتبہ کر کے پڑھیں، تاکہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد پھر ہم اس زیارت کا آغاز کریں۔ اور یہ زیارت اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں کو بیان کرتی ہے، اور کسی نے بہت اچھا اس پہ اپنا ایک ارشاد فرمایا ہے۔ کسی نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف زیارت میں جو فضیلتیں بیان کی ہیں بس یہی فضیلتیں ہیں آل محمد کی، بلکہ یہ ہمارے لیے کافی ہیں کہ ہم اتنی ہی فضیلتوں کو اگر سمجھ لیں تو بہت ہے۔ لہٰذا یہ سمجھیے آغاز ہے فضائل کا، ورنہ فضائل آل محمد تو بے کراں و بے پناہ ہے کہ جس کو نہ کوئی لکھنے والا لکھ سکتا ہے، نہ کوئی پڑھنے والا بیان کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس زیارت کو طویل زیارت ہے، لہٰذا میں پوری زیارت نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کے پس منظر میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کبھی بھی کسی روضے پر کسی معصومی کی زیارت کرنے جائیں تو اس زیارت کو ضرور پڑھیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و معدن العلم و اہل بیت الوحی، یہ الفاظ اس کے شروعات کیے ہیں۔ لہذا پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم اماموں کی زیارت کریں، معصومین کی زیارت کریں، زیارت ان کی نصیب فرمائے، ہمیں توفیق عطا کرے، اور ہم اس زیارت کو اماموں کی زری کے پاس اپنے وقت کے امام کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں۔ پروردگار ہمیں توفیق عنایت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔